یہ بال کیوں کٹواتے ہیں؟ بڑے عزیز ہوتے ہیں، دنیا جہان سے لوگ شیمپو اور صابن خرید کے لاتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بال کٹواتے ہوئے در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہم یہ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ باراللہ تیرے حکم پر تو نے کہا ہے، تیرے محبوب نے کہا ہے، تو ہم ان بالوں کو اتروا دیا ہے۔ اگر کبھی تیرے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنا سر اتروانا پڑا تو انشاءاللہ اس سے ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہی تو فلسفہ ہے نا جی، کہ بیٹے کے بارے میں خواب آئی تھی کہ اس کو لے آئے تھے، تو پھر وہ کہا نا کہ بال نے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آج میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا نظام زندگی تھا، جو غالب دین کے طور پر پیش ہوا تھا، 23 سال کے عرصے کے اندر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست جس کو قائم کیا تھا، آج ایک پورے پروگرام اور سازش کے تحت اس دین اور سیاست کو جدا کر دیا گیا۔ آج ایک پورے پروگرام کے تحت دین کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا۔ میں پروفیسر افضل ضیاء صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ گلدستہ سجایا ہے کہ جس کے اوپر، جس سٹیج پر ہر مسلک کے، ہر رنگ کے پھول موجود ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات کہی میرے بھائی نے کہ کلام پیر نصیر الدین گولڑا شریف کا، اور پڑھنے والا جو ہے وہ اہل حدیث، اور سننے والے جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے نوجوان اور بزرگ، چمکتی دمکتی پیشانیوں والے لوگ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لائے ہوئے نظام زندگی کو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، تو اس کی بنیاد یہی ہے کہ میں اور آپ، وہ جو ساری مشترکات ہمارے درمیان موجود ہیں، اور اگر آپ گننا چاہیں تو شاید مشترکات 90 اور 97% نکل آئیں، اور اختلاف 2 اور 3 چیزوں سے زیادہ نہ نکل سکے۔ ان مشترکات کی بنیاد پر کراچی سے خیبر تک، چترال کے پہاڑوں سے لے کر گوادر کے ساحل تک، انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، پھر امریکہ کی یہ جرت نہیں ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو آ کے ڈکٹیشن دے، پھر امریکہ کی یہ جرت نہیں ہے کہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے۔ تیونس وہ ملک تھا جس کے اندر عیاشی پوری دنیا کے اندر مشہور، اور مغرب یہ کہتا تھا کہ مسلم دنیا کے اندر اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق قائم ہو سکتا ہے تو وہ تیونس ہے۔ آج راشد الغنوشی کی قیادت کے اندر 217 کے ایوان کے اندر 117 سیٹیں اسلام پسندوں نے جیتی ہیں، اور 52% اکثریت نے ان کی رحق کے اندر رائے جو ہے وہ دی۔ وہ ترکی جو مغرب کا حصہ بننے جا رہا تھا، اس نے عیاشی کو اتنا عام کیا، لیکن اس ترکی کے اندر بھی آج نجم الدین اربکان کا لگایا ہوا پودا اتنا تناور درخت بن چکا ہے کہ مغرب کی آنکھوں کے اندر اب وہ کھٹکنا شروع ہو گیا۔ یہ چند سال پہلے جب مشرف سنگھ کا دور تھا تو آپ کتنے پریشان تھے، مساجد بند ہو رہی ہیں، مدارس پہ حملے ہو رہے ہیں، مدارس کے اندر نصاب کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پوری فوج کا چہرہ مسخ کیا انہوں نے۔ اور امریکہ جب اپنی حد سے باہر نکلا تو پاکستان کے وہی جرنیل جو ایک سگریٹ کے بعد دوسرا سگریٹ جوڑتے ہیں، جناب کیانی، وہ ٹو چین کرتے ہیں سگریٹ کو، کوئی داڑھی واڑی بھی نہیں ہے ان کی، مونچھیں بھی شاید نہیں ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب 2 راستے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا کی جو سوچ ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح تابعداری کرتے چلے جا رہے ہیں، ان کے مطالبات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ان مطالبات کے آگے ہم رک جائیں اور بند باندھ دیں۔ تھوڑا سا کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا، بھی پورے بھی نہیں کھڑے ہوئے، اور یہ تذبذب کی کیفیت اس طرح مسلمانوں کے اندر ہے۔ وہ کہا نا شاعر نے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ جس کیفیت سے ہم نے باہر نکلنا ہے اور اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ زمینی حقائق کی کوئی دلیل ہمیں قبول نہیں ہے۔ ہمیں قرآن یہ بات کہتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ کو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور مجھے اس دیندار کی دینداری پہ ترس آتا ہے جو یہ بات سمجھتا ہے کہ شاید یہ دین غیروں کی چاکری کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج اگر آپ اسلام کی آپ بات کریں، اس کے اقتدار کی بات کریں،
اس نظام زندگی کو قائم کرنے کی بات کریں، اس کے اصولوں کی بات کریں، تو اچھے خاصے لوگ جو ہیں پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ چاہتے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسجد نبوی میں امامت نہیں کی، آپ نے مدینے کے بازاروں کے بھاؤ بھی اپنے صحابہ سے چیک کرائے تھے، آپ خود بھی باہر نکلتے تھے، بھاؤ چیک کرتے تھے۔ ایک واقعہ لکھا ہے مورخین نے، کیا حضور نے گندم کے ایک بول کے اندر ہاتھ ڈال دیا، وہ اندر سے گندم تر تھی، باہر سے خشک تھی۔ آپ نے پوچھا اس تاجر سے کیا کر رہے ہو، کیا بیچ رہے ہو؟ کہنے لگا یہ بھیگ گئی تھی۔ آپ نے فرمایا عجیب بات کرتے ہو، بھیگنی تھی تو باہر سے بھیگی ہونی چاہیے تھی، اندر سے اس کو خشک ہونا چاہیے تھا نا۔ تو آپ نے فرمایا کیا کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کس میں ملاوٹ کرے؟ تیل کے اندر، آٹے کے اندر، مرچوں کے اندر، شیرخوار بچوں کے دودھ کے اندر۔ تو یہ تو ساری دنیا داری ہے، نہیں دکانداری تو دنیا داری ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا کہہ رہے ہیں جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پورا ایک نظام زندگی، پورے کی پوری زندگی چھینک مارنے کے طریقے سے لے کر جمائی لینے تک، جمائی لینے سے لے کر واش روم میں جانے اور واش روم سے باہر آنے تک، جوتا پہننے اور کپڑے پہننے تک کا طریقہ سکھا دیا۔ اس دین کے بارے میں اگر یہ سادہ تصور میرے اندر آ جائے کہ یہ دین چھینک مارنے کے طریقے سے کھاتا ہے، جمائی لینے کے طریقے سے کھاتا ہے، واش روم کے اندر جانے کے طریقے سے کھاتا ہے، کپڑا پہننے کے طریقے سے کھاتا ہے، جوتا پہننے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور باقی ساری زندگی شادی اور بیاہ اپنی مرضی سے کرنے کی اجازت دیتا ہے، جائیداد اپنی مرضی سے لینے کی، تجارت اپنی مرضی سے کرنے کی، تو پھر ترس نہیں آئے گا تو کیا ہے؟ یہ چند دن پہلے میرے عزیزوں میں ایک شادی تھی، آپ ہی کے شہر سے بارات گئی تھی، بڑی لمبی داڑھی تھی اس نوجوان کی، راسخ العقیدہ مسلمان تھا، بنگڑا ڈال رہا تھا۔ میں نے کہا اس بھائی کو جس کی بہن کی شادی تھی، میرے گاؤں سے تھا، میں نے کہا یار یہ اتنی بڑی داڑھی کے ساتھ بنگڑا ڈال رہے ہیں۔ کچھ سخت جملہ بھی میرے منہ سے نکل گیا۔ اب ایسے ہی ہوا، اتفاق کیسا کا وہ بندہ ایک دم گر گیا نیچے، پتہ نہیں کسی نے جائے اس کو لچی کرا دی یا وہ مجھے کہتا ہے یہ آپ کی نظر لگ گئی۔ میں نے کہا میری نظر کو تو آپ چھوڑیں، مجھے عجیب لگتا ہے کہ آدمی شادی اور بیاہ پہ آزاد ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے دینداروں کی شادیوں پہ جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم شرم آتی ہے، گزر نہیں سکتے وہاں۔ میرے کریم آقا نے پورے کا پورا دین غالب بھی کر کے دکھایا، اور قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہ رہے۔ آج کی یہ عظیم شان کانفرنس اور اجتماع ہمارے جد امجد کی اس قربانی کو جہاں یاد دلاتا ہے، وہاں نمرود کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی عزم، ہمت اور حوصلہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ وہاں ابو جہل جب وہ غریب آدمی کے پیسے نہیں دے رہا تھا تو قریش کے سرداروں نے محض مذاق کے اندر اس سے کہا تھا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہو، وہ تمہیں پیسے لے کر دے دیں۔ اور میرے کریم آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے، اس کے ساتھ گئے تو اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب باہر آیا تو آپ نے کہا کیوں نہیں دیتے اس کے پیسے؟ یہ تو دنیا داری تھا ویسے تو کام میں نے جی، ڈیرے داروں کا کام میں پیسے لے کے دینا۔ تو اس آدمی نے پیسے دے دیے، قریش کے سردار دیکھ رہے تھے معاملہ کیا ہوا۔ ابو جہل نے آج تو کوئی حرکت نہیں کی، بڑا خاموشی سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کہا جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بات کر رہے تھے، میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر میں انکار میں جواب دوں تو ایک پوری فوج اور لشکر ان کے ساتھ موجود ہے جو مجھے کھا جائے گا، جو مجھے دبوچ لے گا۔ میں نے اس بنیاد پہ جا کے اندر جا کے پیسے واپس کر دیں۔ یہ پوری مسلم اور عرب دنیا اسرائیل سے خوف کھاتی ہے۔ چند سال پہلے حسن نصر اللہ جب کھڑا ہوا، 10,000 اس کی آرمی ہے، صرف ایک یونین کونسل کی آبادی کے برابر۔ چند دن نہیں گزرے تھے اور امریکہ اور اس کے گماشتے ان کو پسینہ آنا شروع ہو گیا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس جنگ بندی کی طرف آنا شروع کر دیا۔ آج بھی مسلمان اگر اس تذبذب سے باہر آ جائے، ایمان اور یقین کی اس دولت سے مالا مال ہو جائے جو میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر موجود تھی، آج بھی وہ اپنے ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرے، اللہ کی جنت کے بدلے میں سودا کرے، اور اپنا باغ جس طرح اپنی اہلیہ کو آواز دے رہے تھے میرے کریم آقا کے ساتھی کہ باہر آ جاؤ، میں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے، تو ان کی اہلیہ نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے ٹھیک سودا کیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم سب کو اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی، اپنے حصے کا چراغ روشن کرنے کی،
ہم مایوسیاں پھیلانے والے نہ بنیں، ہم امیدوں کے چراغ روشن کریں، اور جب میں اور آپ اپنے حصے کا زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دائرے کے اندر چراغ روشن کریں گے، عقائد کی درستگی کا معاملہ ہو، توحید کا معاملہ ہو، لوگوں کی رہنمائی کا معاملہ ہو، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلنے کا، ان کی سمت درست کرنے کا معاملہ ہو، تو انشاءاللہ جب یہ چراغ سے چراغ جلیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اندھیرے یہاں ٹھہر سکیں۔ پھر روشنی اور یہ دین جو غالب ہونے کے لیے آیا تھا، اس کا مقدر ہی غالب ہونا ہے، اور یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔